اہل سنت میں جو علماء اکرام ہیں وہ مرزا انجینئر کا بہت رد کرتے ہیں. آپ کی اس لڑائی کی وجہ سے کیا مرزا انجینئر صاحب کے موقف کو فائدہ نہیں پہنچ رہا؟ دیکھیں، مرزا انجینئر کا رد جو ہے وہ تو پہلے بھی جاری ہے، آئندہ بھی جاری رہے گا، انشاءاللہ ہم مزید کریں گے. جہاں تک مرزا انجینئر کو فائدہ پہنچنے کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے. اصل میں مرزا انجینئر وہ اپنی واردات جس طرح کر رہا ہے وہ اسی طرح لے کر چل رہا ہے. مرزا انجینئر سے زیادہ نقصان جو تھا وہ حنیف قریشی کے اہل سنت کو ریپریزنٹ کرنے سے تھا، اور ہم نے اس خطرے کو محسوس کیا کہ مرزا انجینئر نے اپنی ایک دکان لگائی ہے، اس کے حصے کے بیوقوف جو ہیں وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں اور انتہائی اندھی عقیدت میں ہیں. مرزا نے جو لیٹسٹ بیان دی اس میں اس نے ہمیں بھی للکارا ہے کہ جناب ان کی طرف سے بھی میرا جواب نہیں ہے، تو وہ جواب ہم انشاءاللہ دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمایا آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے جواب کا مرزا قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا. ہمارے پاس اصل معنوں میں قیامت، یعنی کہ کیونکہ مرزا صاحب بھی یہ استعمال کرتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندے کی جو موت ہے وہ بھی اس کے لیے قیامت ہی ہے. تو ہماری مراد یہ ہے کہ ساری زندگی نہیں دے سکتا، باقی اس کے چاہنے والے اس کی فکر کو لے کر چلیں تو وہ کبھی بھی نہیں دے سکتے، وہ تو ایسے ہی چھوڑتا ہے. وہ جواب آپ کی طرف سے ہوگا یا باقاعدہ انشاءاللہ ہم خود کریں گے. قبلہ جلالی صاحب نے پہلے بھی مجھے نمائندے کے طور پر مقرر کیا تھا جب اس نے للکارا تھا کہ میرا جواب دیا جائے. اب دیکھیں کشف و الہام کے مسئلے میں ہم نے اس کا رد کیا تھا، ہم نے اس کے چیلنج کو قبول کیا. یہ ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے، تو مرزا کا بھاگنا تو یہ ایک آلریڈی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ تو کبھی سامنا نہیں کرتا. اب جو اس نے چیلنج کیا کہ میری باتوں کا جواب کلپ کی صورت میں دیں تو انشاءاللہ ہم وہ دیں گے. تو رہی بات کہ مرزا کا فائدہ، وہ مرزا سے زیادہ ہمیں نقصان اس بات سے ہے کہ یہ اہل سنت کو ریپرزینٹ نہ کرے. ہم اہل سنت کو اس کے شر سے بچانا چاہتے ہیں. یہ جس شر کو اہل سنت میں لانا چاہتے ہیں اصل میں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، صرف انہوں نے ایک ٹریڈ مارک استعمال کیا اہل سنت کا. یہ فتنہ حویلیاں کے نظریے کو لے کر چلتے ہیں. فتنہ حویلیاں کون ہے؟ اب وہ ایک طویل داستان ہے، اس پر قبلہ مختصر سا اس کا آپ مختصر یہ کہ وہ محمود شاہ ہزاروی ہوا ادھر. تو یہ باتیں جتنی آج مرزا جیلمی کر رہے ہیں نا، یہ سب سے پہلے یہ باتیں محمود شاہ ہزاروی نے کی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سوال اس نے قائم کیے تھے. پھر ہمارے مولانا محمد علی نقشبندی صاحب نے اس کے جواب میں پوری کتاب لکھی، دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ. اس پر ہمارے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ رافضی ہے. ان میں اس وقت کے ہمارے محدث اعظم پاکستان مولانا احمد سعید قادمی صاحب، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، بڑے بڑے علماء اس پر تھے. اب یہ سب لوگ اسی کی فکر کو لے کر چلے ہوئے ہیں. یہ کسی طرح اس محمود شاہ ہزاروی کے نظریات کو اہل سنت کا نظریہ قرار دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ پر تولتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ہر پر ان کا کاٹ کر رکھ دیں گے. جہاں جہاں چھوڑیں گے ہر پر ان کا اڑا دیں گے انشاءاللہ. کہ مفتی حنیف قریشی کا آج تک کتنا کردار ہے مرزا کے رد میں. ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ اس نے باقاعدہ کوئی ترتیب سے کوئی بیانات دیے ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. پھر بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ مفتی حنیف قریشی کو تو اپریشیٹ کرتا رہا مرزا. اب مرزا نے جو بات کی تھی کہ قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی نہیں کہیں گے، اس کی جو جسٹیفیکیشن پیش کی اور جس میں اس نے کہا کہ اس مفتی نے مجھے کلیئر کیے، اس میں بھی اس نے مفتی حنیف قریشی کا نام لیا. اس نے بڑے مسئلے میں اس نے کہا کہ میں نے جو تعلیق بالمحال کی بات کی تھی اور اس کو عام لوگ تو سمجھ نہیں سکتے، اس کو مفتی حنیف قریشی نے مجھے فون کیا، پھر میں نے اسے سمجھایا، اس کے بعد کسی نے مجھ سے بات نہیں کی. اب دیکھیں اس نے اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے پیش کیا، اور مفتی حنیف قریشی نے آج تک اس بات کو رد نہیں کیا کہ میں نے اس کو کلیئر نہیں کیا تھا. اس نے کلیئر کیا. پھر اگلی بات یہ کہ مفتی حنیف قریشی کا دعویٰ یہ تھا کہ میں گیا تھا جناب اپنے بابوں کے دفاع کے لیے، اولیاء کرام. دیکھیں اولیاء کرام کی جتنی بھی عظمتیں ہیں، ہمارا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اولیاء کرام کی لاکھوں عظمتیں بھی ایک صحابی رسول کی عظمتوں کے آگے قربان ہیں. بے شک ولی جتنے بھی مقام کا ہو، صحابی کے مقام پر تو نہیں ہو سکتا. اب سب سے بڑا مسئلہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں جو مرزا نے بکواسات کی ہوئی ہیں اس کا رد تھا. اس نے نام تک نہیں لیا. اس کو چاہیے تھا کہ اس پر اس کو رد کرتا، لیکن اس مسئلے میں جو مرزا نے یہ جو لیٹسٹ اس کا بیان ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ میں مفتی حنیف قریشی کی بڑی قدر کرتا ہوں. یہ بنو امیہ کے بارے میں جو اس نے کردار ادا کیا، یعنی وہ واضح کر رہا تھا کہ میرا اور اس کا مشن ایک ہے. اب یہ اہل سنت کو ریپرزینٹ کیسے کر سکتا ہے؟ کہ اہل سنت کا تو مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو کسی صحابی پر تان کرے گا وہ رافضی ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا،
من یکن یطعن فی معاویہ فذلک کلب من کلاب الحاویہ، ہم تو اسے جہنمی کتا سمجھتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھونکتا ہے۔